أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے. ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا. ہاں، رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی. پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان رہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29. محترم سامعین، یہ سورہ حدید کی آخر کی 3 آیتیں ہیں. اللہ نے سب سے پہلے تذکرہ کیا رسالت کا اور اس میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بعد سے سارے انبیاء اور رسول انہی کی نسل سے آ رہے تھے اور اس کے بعد آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل سے تمام انبیاء ہوئے. اس لیے نبوت اور رسالت کا 2 مرکز، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، یعنی رسولوں کو بھی بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی. ان میں سے تو کچھ راہ یافتہ ہوئے یعنی تھوڑے لوگ تھے، لیکن اکثریت نافرمانوں کی تھی، فاسقوں کی تھی جو اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں چل پائے. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ان کے بعد پھر بھی ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے انہیں انجیل عطا کی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحمت پیدا کر دی. رافت عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی پریشان آدمی کو دیکھ کر ترس کھا جانا، دل میں اس کی بھلائی کا
اور اس کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہونا، اسے رافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور رحمت کا مطلب ہے کہ جو جذبہ دل میں پیدا ہوا ہے اسے عملی شکل کے اندر لایا جائے کہ ہاں یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی اور ہم نے وہ اچھا کام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، بہت زیادہ نرم دل تھے، لوگوں کو پریشانی تکلیف میں دیکھنے کے بعد دل تڑپ جاتا، اور ایسے تمام انبیاء کرام کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہاں رہبانیت یعنی ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی۔ رہبانیت کہا جاتا ہے رہب سے بنا ہوا۔ رہب کہتے ہیں انسان کے اندر کسی چیز کا ڈر ہو، خوف ہو، اور یہ طویل ہو، ایسا نہیں کہ کبھی کبھی انسان کے پر کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے ہفتہ 10 دن مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان چیزوں سے اس کو ڈر نہیں لگتا، ختم ہو جاتا ہے ڈر یا اس کا سبب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن رہب ایسے ڈر کو کہا جاتا ہے کہ جو طویل ہو، ختم ہونے والا نہ ہو، اسی سے بنا ہے رہبان، یعنی ایسا شخص جس میں اپنے انجام اور اپنے آنے والے کل کے متعلق فکر اور ڈر سمایا ہوا ہو، یعنی یہ ڈر اس کی زندگی سے کبھی نہ نکلے۔ چنانچہ رہبانیت کی بنیاد کے پر جو طریقہ اختیار کیا گیا، جب یہ ڈر ہمیشہ ہوگا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ اس ڈر سے بچنے کے لیے اتنا ہی طویل سلسلہ اختیار کیا جائے گا۔ جیسا کہ لوگوں کو بعض بیماریاں ایسی لگتی ہیں کہ وہ اس کی موت تک اس کے ساتھ ہوتی ہے، بلڈ پریشر کہیے، شوگر کہیے، ہارٹ کے پرابلمز کہیے، یعنی اب ان بیماریوں میں دوا اسے اپنے مرتے دم تک، موت تک کھانا ہوگا۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جیسا کہ بخار ہے، سردی ہے اور دیگر بیماریاں، آپ ہے تو 1 دن 2 دن ہفتہ مہینہ علاج کرے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈر رہبانیت کا ہے یہ ایسا طویل ہے کہ انسان کی زندگی سے کبھی نہیں جاتا۔ چنانچہ اس ڈر کے خاتمے کے لیے ان لوگوں نے عبادت کا طریقہ اختیار کیا۔ رہبانیت جو اسلام کے اندر مسلمانوں نے صوفی ازم کے نام پر اختیار کی، ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دینا، اور اس کی بہت ساری شکلیں ملتی ہیں، اور ان لوگوں کے یہاں پر عبادت کا عجیب و غریب فلسفہ ملتا ہے۔ کیسا فلسفہ ملتا ہے کہ شدید ترین سردی کی راتوں میں اپنے آپ کو روڑ کے پر باہر بغیر کپڑے کے، بغیر کسی لحاف کے گزارا جائے، یعنی بالکل موسم کے خلاف چلنے کی کوشش کرنا، شدید گرمی میں سایہ نہ لیا جائے، دھوپ میں کھڑا رہا جائے۔ یہ ان لوگوں کے ہاں تصور ہے۔ ان لوگوں کے ہاں 4 چیزیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا ہے ترک دنیا، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے نہیں پڑنا۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے آپ کو بستیوں سے علیحدہ کر کے پہاڑوں میں، جنگلات کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہ ہو، صرف عبادت کریں، اس لیے کہ خوف اتنا سمایا ہوا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو عبادت بھی اتنی طویل ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے ترک آخرت، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں جنت کی طلب میں نہیں، نہ جہنم سے ڈرتے ہوئے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے جو سب کے سب خلاف شریعت ہے۔ اگر جنت اس کی طلب ہمارے اندر نہیں ہوتی، یا اگر اس کی طلب فطری چیز نہیں ہوتی، تو اللہ اس کا ہمیں حکم کیوں دیتا؟ اللہ تو خود کہتا ہے سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف لپکو، مقابلہ کرو، اس کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں کے یہاں فلسفہ ہے، یہ سوچ ہے، نہیں، ہمیں آخرت کی طلب میں دنیا میں عبادت نہیں کرنا ہے۔ کوئی نیکی اگر کوئی شخص جہنم سے ڈر کر یا تو جنت کے حصول کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ یہ فلسفہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیے، جہاں پر آپ نے جنت کی جا بجا تعریف بیان کی، اس کے حصول کے لیے اصحاب کرام کو بیدار کیا کہ جنت کی طلب میں رہو، قرآن مجید میں کئی مقامات کے پر، اور پھر اس کے بعد جنت کے تذکرے قرآن مجید نے یوں ہی نہیں کیے،
اس کی چاہت اس کی طلب کے لیے کیا ہے۔ تیسری چیز ان لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو کم کھانا اور دنیا کی کم نعمتوں کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، یعنی لذات سے اور خواہشات سے علیحدہ رہنا، اتنا ہی کھائیں گے کہ بس زندہ رہ سکے، روح اور بدن کا تعلق قائم رہے، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے، سوئیں گے بھی اتنا ہی، تھوڑا سا، اس سے زیادہ سونے کی کوشش نہیں کریں گے، تھوڑا سا آرام کریں گے، اس کے بعد عبادت میں لگ جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا سوچنا ہے، ان لوگوں کی فکر ہے۔ علاوہ ازیں یہ لوگ اپنے آپ کو کاروبار اور ان ساری چیزوں میں بھی مشغول نہیں رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں لگیں گے تو پھر انسان کے اندر دنیا طلبی پیدا ہوگی، تو ساری چیزوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے، یہ لوگ عموماً نکاح نہیں کرتے ہیں، اور یہ سوچ اصحاب کرام کے اندر بھی پیدا ہوئی تھی نیکی کے جذبے کے نام کے پر۔ امام بخاری امام مسلم دونوں نے جو ایک طویل روایت بیان کی ہے کہ 3 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں پر آئے تھے اور آپ کی عبادت کے بارے میں جاننا چاہا، معلوم ہوا تو کہا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، ہمارا نبی کا کیا مقابلہ، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ کو بخش دیا گیا ہے۔ شیطان ایسے ہی گمراہ کرتا ہے نیک لوگوں کو، یعنی اچھی چیزوں کی بنیاد پر غلط جگہ کے پر لے کر جاتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ امت کا اور نبی کا کوئی مقابلہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نبی سے زیادہ عبادت کریں، ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ نہیں۔ ایک نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ ساری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ نکاح ہی نہیں کروں گا۔ وہی روحانیت والی صوفیت کی سوچ، دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ دینا، علیحدہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا تھا جب خبر لگی؟ کہا کہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے متقی بندہ ہوں۔ کوئی کتنی بھی عبادت کرے، اگر ساری زندگی اپنے سر کے بل کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہے، کچھ کھائے نہیں، پیے نہیں، سوئے نہیں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا رہے، تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے صاف کہہ دیا، کوئی کتنا بھی متقی، کتنا پارسا ہو، وہ میرے تقوی اور میری پارسائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ میں رات میں آرام کرتا ہوں، اس کے بعد عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں، میرے بدن کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں۔ یہ عام دنوں کی بات چل رہی ہے۔ اور کہا کہ میں نے نکاح بھی کی ہے۔ اس کے بعد اس پوری حدیث کا جو نچوڑ ہے، کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت میرے طریقے سے انحراف کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، چاہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہو، عبادات کے معاملات میں ہو، دعوت و تبلیغ کے معاملات میں ہو، تجارت ہو، معاشرتی زندگی ہو، تعلیم و تربیت ہو، کہیں پر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مس کیا گیا، چھوڑا گیا، تو لازمی طور پر وہ گمراہ ہوگا۔ آپ کی سنت اہمیت رکھتی ہے۔ آج لوگ دعوت و تبلیغ کے نام کے پر اور نیکی عبادت کے نام کے پر بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کے طریقے کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ اختلاف عبادتوں سے نہیں ہے، اختلاف عبادتوں سے نہیں ہے، نہ آپ دعوت و تبلیغ سے ہے، نہ تعلیم و تربیت سے ہے، اختلاف طریقے سے ہے کہ آپ کے طریقے کے مطابق جو بھی کرنا ہے کیجئے گا۔ اگر نبی کے طریقے کو فالو نہیں کیا گیا، کتنی مثالیں ملتی ہے کہ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غریب پڑوسیوں کے لیے نماز عید سے پہلے بکری کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بردہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پڑوسی غریب تھے، اس لیے میں نے جلدی قربانی کر کے ان کے درمیان گوشت تقسیم کر دیا۔ ارادہ بہت اچھا ہے، نیت بہت اچھی ہے، تو کیا نیت اور اچھے ارادے کی بنیاد کے پر آپ کچھ بھی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صرف گوشت والی بکری ہے، دوسری بکری ذبح کرو، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھے اس کے بعد قربانی کرے، اس نے دراصل اضحیہ کو قربانی کو پایا ہے۔ یعنی طریقہ اصل ہے، یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کرنے لگے، نیک نیتی کے نام کے پر آپ کچھ بھی کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح ہو جائے گا۔
یہ تینوں صحابہ بھی نیک نیتی کے اعتبار سے کر رہے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نیت کے صحیح ہونے کے ساتھ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہماری عبادتوں کا، ہمارے معاملات کا، دین کے پر چلنے کا۔ شیطان انسانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ جس لائن کے پر چل رہا ہے ادھر سے ہی گمراہ کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عبادت کا جذبہ بہت ہے تو ایسا نہیں کرے گا اس کو عبادت کرنے سے روکے گا، وہ کیا کرے گا؟ اتنا زیادہ عبادت کروا دے گا کہ نبی کا طریقہ مس ہو جائے۔ اگر کسی کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے تو اس سے اتنا خرچ کرا دے گا کہ وہ کنگال بن جائے اور دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے لگے۔ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو جس راہ کے پر اس کے پر تھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واز کیا تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کا آپ روز ہمیں واز کرتے؟ کہا کہ نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم بوریت محسوس نہ کرو اور پھر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے لگ جاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن ان لوگوں کو واز کیا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب تک ان ساری کیفیتوں کو نہیں سمجھا جائے گا گمراہیاں ہمارے اندر داخل ہوگی دین کے نام کے پر۔ آج ہمارے اندر بہت ساری گمراہیاں، فرقے اور لوگ نئے نئے طریقے جو بنا کر چل رہے ہیں، سب عبادت کے نام پر کیا جا رہا ہے، کوئی گناہ کے نام کے پر نہیں کیا جاتا، نیکی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو شیطان وہ راستہ دیکھتا ہے کہ نیک لوگوں کو نیکی کے نام پر گمراہ کرے، جیسا کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے نیک لوگوں کے نام پر گمراہ کیا کہ ان کے مجسمے بناؤ، ان کی تصویریں بناؤ، ان کی یاد تازہ کرو تاکہ تم بھی عبادت کر سکو۔ اور آنے والی نسلوں کے اندر اس نے جو بنیاد قائم کی تھی وہ شرکوں کے پر لے کر آ گیا، ان کے واسطے وسیلے سے دعا کرنے لگے، انہی کی عبادت کرنے لگے۔ شیطان بہت کائیاں ہے۔ اسلام میں قرآن مجید کے اندر قرآن نے صاف کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، لہذا تم بھی اسے دشمن بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تم داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ قیلولہ نہیں کرتا، تم قیلولہ کرو، دوپہر کے وقت تو تھوڑی دیر آرام کرو۔ کیوں کہا؟ دشمنی نبھانے کے لیے، اس کے ہر عمل سے، ہتھ کنڈے سے بچنے کے لیے، یہ نہیں کہ اس کے بہکاوے میں آنے کے لیے وہ جدھر لے کر جائے ادھر ہم گھوم جائے۔ تو شیطان نیکی کے نام پر گمراہ کرتا ہے۔ ایک طویل روایت کو نقل کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد صاحب نے ان کا نکاح کر دیا۔ اب یہ بہت عبادت گزار تھے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، رات میں عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے دیکھ نیک لوگوں کی عادتیں کیسی ہوتی ہے، وہ شکایتیں بھی کتنے حسین طریقے پر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگی کہ عبداللہ بن عمرو بہت نیک انسان ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ برائیاں نہیں بیان کی جا رہی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں مشغلہ بنا ہوا ہے، برائیاں بیان کر کے کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ کچھ تو اپنے اندر تو کچھ قابلیت ہے نہیں تو دوسروں کی ٹانگ کھینچ کر، الزامات لگا کر، بہتان تراشی کر کے، غیبتیں کر کے، چگلیاں کر کے اپنا مقام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتنے حسین انداز میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا رسول بہت نیک آدمی ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو کہا کہ عبداللہ، اللہ نے تمہارے بدن کا بھی تمہارے لیے حق رکھا ہے کہ تم اپنے بدن کو بھی اس کا وقت تو آرام کرو، اللہ نے تمہاری بیوی کا بھی تمہارے لیے حق رکھا ہے، اس کا بھی حق ادا کرو، ہر چیز کا حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے اندر بہت طاقت پاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے اندر زیادہ طاقت ہے تو ایک کام کرو، صوم داؤدی رکھو، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن بغیر روزے کے رہو، اتنا کرو۔ رات میں اپنی بیوی کو بھی وقت دو، اللہ کی عبادت کے لیے تہجد میں بھی اٹھو، دونوں حق ادا کرو۔ تو یہ شیطان نیکی کے نام پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ حد کرنا بڑا خطرناک ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پوری جماعتیں آج گمراہ ہو چکی ہیں، صوفیت تو پوری گمراہی کے راستے کے پر، طریقت سب اسی راستے کے پر ہے۔ اور یہ صوفیت اور طریقت ایسا نہیں ہے کہ صرف بریلویوں کے اندر ہے،
یہ تبلیغی جماعت کے اندر بھی ہے، حنفیوں کے اندر بھی ہے، اور دیگر جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ نیکی کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کا ہتھ کنڈا بڑا خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا حکم دیا، ہر چیز کا حق ادا کرو، بدن کا بھی حق ہونا چاہیے۔ بعض صوفیوں کے بارے میں اتنا ملتا ہے کہ ان کی ماں جنگل کے اندر ان سے ملاقات کرنے کے آئی، لیکن یہ عبادت میں اتنے مشغول تھے کہ اپنی ماں تک کو نہیں دیکھا، ماں بیچاری اسی حالت میں واپس چلی گئی۔ اور اس ضمن میں تو ایک واقعہ بھی جسے امام مسلم امام بخاری دونوں نے نقل کیا، ابن جریج کا واقعہ، کہ جب وہ ایک مرتبہ آئی، عبادت میں مشغول تھے، ماں نے آواز دی اور عبادت میں اتنا منہمک تھے کہ اپنی ماں کی طرف توجہ نہیں دے سکے، ملاقات ہی نہیں کی، اسی میں لگے رہ گئے۔ آخر کار ماں نے بددعا دے دی، کہا کہ اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب یہ چونکہ بڑے عبادت گزار تھے تو حسد کرنے والے، بغض رکھنے والے لوگ بہت سارے تھے ان لوگوں کے۔ ہر اچھے کام کرنے والوں کے حاسدین ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی برائی کرنا ناکام لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں گے؟ نہیں کامیاب بن سکتے تو کم سے کم کامیاب لوگوں کی برائیاں بیان کرو، یہ ہے۔ اور ہماری جماعت میں کچھ زیادہ ہی ہے، ایک طرف عقیدے کی باتیں اور دوسری طرف اللہ کی تقسیم کے پر اعتراض کہ اللہ تو نے اس کو اتنی عزت کیوں عطا کی۔ بہرحال تو ان لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا جو انتہائی خوبصورت تھی۔ اس نے ابن جریج کے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئی۔ اسے اپنی عزت کے پر آنچ محسوس ہوئی کہ میں اس قدر حسین و جمیل اور یہ ابن جریج مجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک چرواہے کے پر خود کو پیش کیا، حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا تو اس نے انتقاماً اس بچے کو ابن جریج کی طرف منسوب کر دیا۔ اب لوگوں میں نے بھی دیکھا نہیں، اور اس کے بعد جا کر ان کی کٹیا جس میں وہ عبادت کرتے تھے اسے جلا کر خاکستر کر دیا۔ جذبات کے اندر نہ تحقیق کی، نہ اصل معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ سازش کا جو کھیل ہے بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ کوئی ہمارے پر اعتراض نہ کرے، ہمارے پر انگشت نمائی نہ کرے، ہمارے عیوب کو نہ اچھالے، اس سے بہتر ہے کہ ہم بے عیب لوگوں کے پر عیب لگا دو تاکہ لوگ ادھر الجھ جائیں اور ہماری طرف کوئی توجہ نہ دے۔ یہ سازشی انداز پرانا ہے۔ بہرحال انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اس بچے کو کچھوں کا لگایا اور کہا کہ بول تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ جو کہ گہوارے میں گود میں تھا وہ کہنے لگا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ تب لوگوں کو یقین آیا، حیران رہ گئے اس لیے کہ بچہ بول نہیں سکتا ہے۔ اس نے صاف گواہی دی کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، میں ابن جریج کا نہیں ہوں، ان کی پاکدامی کو بیان کیا۔ تب لوگوں نے ان سے معافی تلافی کی اور کہا کہ ہم تمہاری کٹیا کو سونے کی بنا دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، جیسے پہلے تھی ویسی بنا دو۔ بہرحال اس حدیث کے پیش کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس واقعے کے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عبادت میں اتنا منہمک ہو جایا کرتے تھے کہ دنیا کو بلا بیٹھتے، ماں آتی، ماں کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو شیطان نیکی کے نام پر گمراہ کرتا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسی بہت ساری عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ممنوع کرا دی، جیسا کہ بعض لوگ نظر مانتے تھے کہ میں پورا دن دھوپ میں کھڑا رہوں گا، منع کر دیا، کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آ کر دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی تھی، پتا چلا کہ یہ حضرت زینب کی ہے جو رات میں عبادت کرتے ہوئے تھک جاتی ہے تو اس رسی کا سہارا لے کر عبادت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اپنے آپ کے پر رحم کھاؤ، اتنی ہی عبادت کرو جو چاق چوبند ہو کر اور چستی کے ساتھ ادا کی جا سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ زبردستی اپنے بدن کے پر بوجھ لادنا اور کسی عبادت کے لیے مجبور کرنا منع کر دیا گیا۔ تو یہ رہبانیت ہے، صوفیت ہے۔ اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے کہ لوگ دنیا سے، حالانکہ اس کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وقت کے بادشاہوں نے جب ان لوگوں کے پر ظلم کیا، تثلیث کا عقیدہ زبردستی نافذ کرنے لگے کہ نہیں، اللہ ایک نہیں، تین ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل یا تو حضرت مریم، یہ تین خدا ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو بستی سے کاٹ کر جنگلات کی راہ اختیار کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟
چلو اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ دنیا سے علیحدہ ہونے لگے اور جنگلات میں جانے لگے اور اپنے آپ کو ایسی عبادت میں لگا دیا جو اللہ کو مطلوب ہے ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس کو کہا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ انہوں نے اسے اپنی طرف سے گڑھا تھا، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ تھا، اللہ نے اس بات کا حکم ان لوگوں کو نہیں دیا تھا۔ آج آپ دیکھیے صوفیاؤں کے یہاں پر جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، سب سے پہلا طریقہ ہے فنا فی الشیخ۔ کوئی اس مرحلے کو پار ہی نہیں کر سکتا ہے، پہلا ہی مرحلہ شرک کا ہے، یعنی اپنے پیر اور اپنے شیخ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنا نعوذ باللہ جیسا کہ اللہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب بھی ہم اسے مدد کے لیے پکاریں گے ہماری مدد کرے گا، مصیبت میں ہوں گے نجات عطا کرے گا، زندگی کے اندر اگر کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی طلب ہے، اللہ اسے پوری کرے گا۔ بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک ناممکن چیز۔ تو کبھی وہ پہلا اسٹیپ پار ہی نہیں کر پاتے تو آگے کے اسٹیپ کے پر جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور آخری اسٹیپ ان لوگوں کا انتہائی خطرناک نعوذ باللہ فنا فی اللہ ہے، یعنی جب یہ طریقت کے آخری درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جب آپ معراج میں گئے تو سدرۃ المنتہا کو پار کرنے کے بعد نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں سما گئے۔ یہ وہی کفریہ شرکیہ باطل عقیدہ ہے۔ ان لوگوں کے ہاں عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس عقیدے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال محنت کرتے رہے، ان لوگوں کو نماز کا سبق دیا ہی نہیں گیا، زکوٰۃ کا سبق نہیں دیا گیا، کوئی سبق نہیں دیا گیا جب تک کہ عقیدے کو ان لوگوں نے نہیں پڑھا۔ اور ہمارے یہاں عقیدہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جب اللہ ہی کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ نواقض اسلام یعنی کن چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایک آدمی اسلام کے باہر ہو جاتا ہے، تو کیا فائدہ ایسی عبادت کا، ایسی تبلیغ کا، ایسے مسلک کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر معاملے کے اندر اہمیت رکھتا ہے، ہر جگہ کے پر اس کی اتباع کی جائے گی۔ قرآن مجید نے کہا کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کرسچنوں میں یہ چیز عیسائیوں کے ہاں صرف مردوں کے اندر نہیں، عورتوں کے اندر بھی یعنی وہ بھی اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ کر بغیر شادی شدہ زندگی گزارنے لگے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فطرت سے بغاوت تھی، ناجائز بچے پیدا ہونے لگے، ان بچوں کو گرجا میں ہی مار دیا جاتا تھا یا پھر اسے کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ کتنے خون خرابے اسی بنیاد کے پر ہوئے۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت سے جو بھی بغاوت کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ رہبانیت، صوفیت، یہ صرف بغاوت ہے شریعت سے، فطرت سے، اور اس کا نتیجہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے بہت بھیانک اور بد خطرناک پیش ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ کوئی بھی شخص شریعت اور فطرت سے بغاوت کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولی، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا 2 حصہ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نور پیدا کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب کے تناظر میں ہے، چونکہ معاملہ عیسائیوں کا چل رہا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے ان لوگوں کو خطاب کیا، تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ جب تک رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ یہود اور نصارا میں سے جو بھی مجھ پر ایمان لے کر آئے گا اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک تو اپنے نبی کے پر ایمان لانے، اس کی شریعت کی تابع داری کرنے کا، اور دوسرا میری شریعت کی تابع داری کرنے کا۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا، یؤتیکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ اس ضمن میں ایک روایت بھی آتی ہے، امام بخاری نے نقل کیا
کہ ایک مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنے یہاں پر کچھ لوگوں کو مزدوری کے پر رکھا اور انہیں فجر کے بعد سے ظہر تک، زوال تک ٹائم دیا اور انہیں ایک قیراط دیا۔ قیراط کہتے ہیں کہ مال کا ایک بڑا حصہ۔ اس کے بعد اس نے زوال سے لے کر عصر تک، یعنی جب سایہ مثل ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، 1 فٹ کی لکڑی ہے، 1 فٹ سایہ گرنے لگ جائے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک کام کرنے کے لیے دیا۔ یعنی پہلے کے مقابلے بھی ان لوگوں کا وقت کم تھا، تقریباً آدھا تھا، تو ان لوگوں کو بھی اس نے 1 قیراط دیا، اور اس کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے کے لیے ایک جماعت کو رکھا، اسے دوہرا اجر دیا۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے کام زیادہ کیا، وقت زیادہ تھا، اس کے بعد ہمیں مزدوری 1 ہی قیراط دی گئی، جبکہ اخیر مرحلے میں جو کہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ وقت کم ہوتا ہے، ان لوگوں نے کام کیا تو انہیں دوہرا اجر دیا گیا، 2 قیراط دیے گئے۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کے اجر میں کمی کی؟ کہا کہ نہیں، ہم کو جتنا ملنا چاہیے تھا دے دیا۔ تو کہا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں نواز دوں۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے، یعنی پہلا مرحلہ جو تھا فجر سے لے کر سورج کے جو طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک یہ یہود کو وقت ملا تھا، یعنی ان لوگوں کا مرحلہ کافی طویل تھا۔ اس کے بعد کا جو وقت تھا عیسائیوں کا تھا، جو کہ زوال سے لے کر نماز عصر تک تھا، اور نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ امت محمدیہ کا ہے، یعنی وقت کم ہے، اجر زیادہ دیا جائے گا۔ ہماری عمریں بھی کم ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں، انہیں کئی 100 سال کی عمر دی جاتی تھی، ہزار سال جیتے تھے، جبکہ ہمارے یہاں اگر کوئی 100 سال کراس کر جائے تو ایسے بہت کم ملتے ہیں۔ عمومی طور پر لوگوں کی عمریں 60 70 80 سال کے آس پاس ہے، اور وقت کے بیتتے ساتھ یہ عمر اور کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے ہیں جو 45 50 55 60 ان عمروں کے اندر نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپا آنے کے بعد 70 80 سال کی عمر تبھی وہ لوگ اس دنیا سے جائیں، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ تو عمریں کم ہے، وقت کم ہے، لیکن اللہ کا فضل زیادہ ہے، اجر ہمیں زیادہ عطا کیا گیا ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے نوازے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں نیکی کا اصل تصور پیش کیا گیا، اور وہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق کرنا۔ اگر وہ نیکی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو تھوڑی ہی کیوں نہ ہو یقیناً وہ اجر لے کر لائے گی، لیکن اگر پوری زندگی آپ عبادت کرتے رہے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مثال عقلی طور پر میں اکثر بیان کرتا ہوں، ہم اگر آفیسز میں یا کہیں اور جاتے ہیں، دروازوں کے پر گائیڈ لائن لکھی ہوتی ہے کہ آپ اس دروازے کو دھکا دیں گے تب کھلے گا، یا تو اپنی طرف کھینچیں گے تو کھلے گا۔ عموماً لکھا ہوتا ہے کہ پش کیجئے، یعنی دھکا دیجئے، اس کے بعد دروازہ کھل جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص اس ڈائریکشن کو نہیں دیکھتا، دروازہ کھینچ رہا ہے اپنی طرف، وہ دن بھر کیا پوری زندگی لگا دے گا، وہ دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہدایت کے خلاف کام کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری زندگی آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن ایک آدمی ڈائریکشن کو دیکھتا ہے، ہدایت دیکھتا ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے، 2 سیکنڈ کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو ہماری نماز، ہمارا عقیدہ، ہمارے معاملات اگر یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، تو تھوڑے ہی کیوں نہ ہو یقیناً کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ اللہ کی ہدایت اور نبی کی سنت کے خلاف ہے تو پوری زندگی آپ لگے رہیے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو اس کے بارے میں ٹوک دیا، قربانی کرنے والے کو۔ ایک صحابی 3 مرتبہ نماز پڑھ کے کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ انہوں نے 3 مرتبہ نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ نے نماز کا طریقہ بتایا اور کہا کہ ہمیشہ ایسے نماز پڑھنا۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ نبی کی سنت کے مطابق پڑھو، تب وہ اللہ کے اہمیت رکھے گی، ورنہ نہیں۔ یہ اصل مدعا تھا جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ باقی اللہ کو فضل عطا کرنا ہے، اجر عطا کرنا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے، وہ ہمارے تصور کے ماورا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تیرے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے ہر عمل کو ڈھالنے کی توفیق دے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔